بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، رحمان شاہد۔ نیٹ بلنگ کے بعد آن گریڈ سولر سسٹم والوں کی کیا اسٹریٹجی ہو، اس سسٹم میں سروائیول کیسے ممکن ہے، آئیے آج اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو میں اس سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ جن گھروں میں فیکٹریوں میں آن گریڈ سولر سسٹم لگا ہوا ہے، دن کو بجلی اضافی سسٹم میں سستے داموں جائے گی، اور جب ہمیں ضرورت ہے اور ہم سسٹم سے بجلی ایکسٹرا لیں گے، امپورٹ کریں گے، بہت مہنگی آئے گی۔ یعنی دن میں بھی اگر امپورٹ ہوتی ہے نقصان، اور رات کو مزید نقصان۔ یہی نیپرا کا اصل ٹریپ ہے جس میں آج ہم پھنسنے جا رہے ہیں۔ جس بندے نے بھی آن گریڈ سولر سسٹم لگانا ہے، اس کو ایک کلیئر پرپز اس کے دماغ میں ہونا چاہیے کہ ایکسپورٹ اس نے زیرو رکھنی ہے، امپورٹ کم سے کم جہاں وہ اس کو مینج کر سکتا ہے۔ سیلف کنزمپشن یعنی اپنے ہی سسٹم کے اندر زیادہ سے زیادہ بجلی کا استعمال کرنا ہے۔ یہ 3 بنیادی اصول اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں۔ اب آن گریڈ سے سولر سسٹم اس طریقے سے چلے گا، اب ہماری فالتو بجلی سسٹم میں نہ جائے۔ سب سے پہلا طریقہ تو اس کو یہ ہے کہ اپنی سیلف کنزمپشن کریں۔ جتنی آپ کی زیادہ لوڈ کھانے والی چیزیں ہیں، زیادہ بجلی کھاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو دن میں شفٹ کریں۔ مثلا موٹر ہے، واشنگ مشین ہے، آئرن ہے، اور اس طرح کی اپلائنسز ہے، ان ساری اپلائنسز کو دن میں استعمال کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ سولر وہی ختم ہو جائے گا، آپ کی پروڈکشن یوز ہو جائے گی، ایکسپورٹ زیرو ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ اپنی لمٹ سیٹنگ ہے۔ ہر انورٹر کے اندر لمٹ سیٹنگ کی ایک آپشن اویلیبل ہے۔ آپ کا سیکشن لوڈ، آپ ڈی جی کیپیسٹی اتنی ہی آپ کو اپرووڈ ہو کے ملے گی۔ اس سے زیادہ کی ایکسپورٹ پہ بھی مسائل ہیں، اس کا کوئی بینیفٹ ہمیں نہیں ملنا۔ تو اپنی ڈی جی کیپیسٹی کے اندر رہنے کے لیے انورٹر کے اندر جتنا آپ کا سولر سسٹم اپرووڈ ہے، اس سے اگر اضافی سولر پینل لگا ہوا ہے تو اپنی لمٹ کو سیٹنگ کر دیں۔ زیرو ایکسپورٹ ڈیوائس ایک چیز ہے۔ زیرو ایکسپورٹ ڈیوائس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بجلی گھر میں استعمال ہو رہی ہے، سولر سسٹم اتنی ہی بجلی بنائے، اس میں ایکسپورٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو زیرو ایکسپورٹ ڈیوائس آن گریڈ سولر میں ایک ٹیمپریری سولوشن ضرور ہے جب تک کہ نیٹ بلنگ نہیں ہوتی، لیکن اس سے وہ پرپز حل نہیں ہوگا۔ اس کا سولوشن اپنی لمٹ سیٹنگ ہی ہے۔ اگر آپ کا سولر آپ کی اپروو ڈی جی کیپیسٹی سے زیادہ لگا ہوا ہے، اس پہ بھی ہماری ایک پہلے سے ویڈیو موجود ہے، اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں ہم دے رہے ہیں۔ تیسرا سولوشن یہ ہے کہ اپنے آن گریڈ سولر سسٹم کو رہنے دیں، اس میں اپنے امپورٹنٹ کریٹیکل لوڈ کے لیے ایک چھوٹا ہائبرڈ سسٹم ایڈ کریں۔ آن گریڈ سولر سسٹم کو نہیں ہٹائیں، یہ ایز اٹ از کام کرے گا۔ ایک اپنی ضرورت کے مطابق چھوٹا سا ہائبرڈ سسٹم ایڈ کر لیں۔ وہ ہائبرڈ سسٹم کیا کرے گا؟ دن کو آپ کا لوڈ بھی چلائے گا، اضافی بجلی کو جتنی آپ بیٹری لگا رہے ہیں اس میں لے جائے گا۔ لوڈ اور بیٹری دونوں ہائبرڈ سولر سسٹم سے چلیں گی۔ لوڈ شیڈنگ کے وقت یہ آپ کو بیک اپ بھی پرووائڈ کرے گا، کیونکہ آن گریڈ سولر سسٹم نے لوڈ شیڈنگ میں نہیں چلنا۔ نتیجہ کیا ہے؟ امپورٹ کم کریں، ایکسپورٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور سٹیپ بائی سٹیپ اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر لیں ہائبرڈ سولر سسٹم پہ۔ امپورٹ ہم نے اس لیے روکنی ہے کہ امپورٹ یونٹس پہ بہت کچھ ہمیں گورنمنٹ چارج کر رہی ہے۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے علیحدہ پیسے ہیں، بجلی کی علیحدہ کاسٹ ہے، ٹیکسز وہ لگا رہے ہیں، پیک ٹائم کا علیحدہ ریٹ ہے، اور کوارٹرلی فیول کی ایڈجسٹمنٹس وہ مسائل ہیں، اور نیلم جیلم پتہ نہیں کیا کیا کس بلا کو انہوں نے ہمارے بل میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ ساری چیزیں آپ کے امپورٹڈ یونٹ پہ افیکٹ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے امپورٹ کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ تو آن گریڈ والا کیا کرے گا؟ آن گریڈ سسٹم موجود رہے گا، پلس ڈے ٹائم لوڈ کے لیے، کریٹیکل لوڈ کے لیے ہائبرڈ انورٹر ایڈ کرے گا، پلس بیٹری بینک لگائے گا۔ اگر آپ اپنے آن گریڈ سولر سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ابھی بھی کنفیوژن میں ہیں، تو ہماری ٹیم سے اسکرین پہ آنے والے نمبرز کے ذریعے سے آپ رابطے میں آ سکتے ہیں۔ They will provide you the best guideline, inshallah. Assalamu alaikum.